بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی کو سمجھنے کے لیے سورہ عصر کے بیان کردہ اصول اربعہ کی روشنی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان۔ جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جنم لیا ہو، جس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی پڑی ہو اور وہ بھی لسان رسالت سے، جسے گھٹی میں لاب نبوت ملا ہو، جس کی تربیت آغوش رسالت اور دامن ولایت میں ہوئی ہو، اس کی ایمان کی کیفیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ عمل صالح۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن اور جوانی مسجد نبوی کے پر نور ماحول میں گزرے۔ رسالت و ولایت کی عنایتوں کے ساتھ تمام صحابہ کرام کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز تھے۔ ذوق عبادت فطری تھا، نماز گھٹی میں پڑی تھی، روزے کے دلدار تھے، شہادت کے روز بھی روزے سے تھے اور زندگی کی آخری عبادت نماز تھی۔ زکوٰۃ و صدقات میں رغبت اتنی تھی کہ 3 دفعہ اپنا تمام اثاثہ اور گھر بار اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ حج کے اتنے شائق تھے اور احترام بیت اللہ اس قدر تھا کہ سواری ہونے کے باوجود 25 مرتبہ پیدل حج کیا۔ ایمان اور عمل صالح کے عناصر سے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تکمیل ذات ہو جاتی ہے اور امت کی قیادت کی ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر آ پڑتی ہے تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا نور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے پھوٹتا ہے۔ تواصل بالحق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تواصی بالحق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خطابات میں نظر آتی ہے۔ یہ خطبات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کی ترجمانی بھی۔ کوفہ کی راہ میں مقام بیضا پر دوستوں اور دشمنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو پامال کرتا ہے، عہد الہی توڑتا ہے، سنت کی مخالفت کرتا ہے، بندگان خدا پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے اور دیکھنے والے دیکھنے کے بعد اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرتا ہے، نہ اپنے قول سے، تو ایسے لوگوں کو اللہ اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، ہر طرف فساد ہے، حدود الہی معطل ہے، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، اللہ کے حراموں کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دینے کا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ ذی حسن میں ایک اور خطاب میں فرمایا، افسوس تم دیکھتے نہیں کہ حق پس پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل کیا جا رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن راہ حق پر چلتے ہوئے لقائے الہی کی خواہش کرے۔ میرے نزدیک موت شہادت کی موت ہے اور ظالموں کے لیے حیات بجائے خود ایک جرم ہے۔